اینڈ ساؤنڈ. اسٹوڈنٹس میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کا کلاس 6 بلوچستان بورڈ جسے گریڈ 6 کہا جاتا ہے، اس کے جو فرسٹ یونٹ ہے وہ میں کمپلیٹ اس کے جو ریڈنگ ہے ورڈز میننگ ہے وہ میں آپ لوگوں کو کلیئر کروا دوں گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر اسی چیپٹر کی جو ایکسرسائز ہے وہ کروا کے دوں گا انشاءاللہ. آپ لوگوں کے جو انگلش ریلیٹڈ ہے 1 چیپٹر سے لے کر لاسٹ چیپٹر تک سارا میں کرواؤں گا، اور آپ لوگوں سے صرف بس یہی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ اسی چینل سے جڑے رہے. اس چینل سے آپ لوگوں کی جو بی آر سی کیڈٹس وغیرہ کی تیاری آپ لوگ کرتے ہیں یا بی آر تیاری کرائی جاتی ہے آن لائن انگلش کے حوالے سے، تو ورڈز بائی ورڈز میں پڑھاؤں گا. سینٹینس کے اندر جو ورڈز میننگ ہے وہ کروا دوں گا. ورڈز میننگ میں آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ بھی کروں گا، تو آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوگی. آپ لوگوں سے بس ایک ہمبل ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس چینل کے جو لنک ہے اس ویڈیو کے لنک سے اسپیشلی اپنے دوستوں کے ساتھ اور جو بی آر سی کی تیاری کیڈٹس کی تیاری یا اور کالجز وغیرہ کی تیاری کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کرتے جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. سو وقت ضائع کرنے سے پہلے چلتے ویڈیو کی طرف اور پڑھتے کہ آج جو ہمارا چیپٹر ہے چیپٹر کا نام کیا ہے، اس چیپٹر میں کس چیز کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، وہ سارے انشاءاللہ ورڈز بائی ورڈز ہم اسی چیپٹر میں پڑھیں گے. تو ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سب کچھ جو ہے وہ سمجھ آ سکے. فرسٹ لفظ لکھا ہوا ہے دا فرسٹ وومین who embraced اسلام. دا فرسٹ پہلی وومین خاتون. دیکھو اسٹوڈنٹس WOMAN لکھا ہوا ہے، اگر یہاں پر ای ہوتا تو پھر وومن تھا جس کا مطلب ہے خواتین. ای پلورل ہے اور اے سنگولر ہے. ہو جس نے یا جنہوں نے ایمبریسڈ قبول کیا اسلام کو. پہلی خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا. Who was the first woman who embraced Islam? In this chapter we will study about حضرت اما خدیجہ. اس چیپٹر میں ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھیں گے کہ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the first woman who embraced Islam. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the first پہلی woman خاتون جنہوں نے embraced قبول کیا اسلام کو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. اسٹوڈنٹس میں ہر سینٹنس کے دو دفعہ میں ٹرانسلیٹ کرواتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سمجھ آ سکے. شی وہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ belonged تعلق رکھتی تھی to اسد ٹرائب. اسد قبیلے کا نام ہے، ٹرائب بنو قبیلہ. عربی میں سے اصل میں اسے بنو کہتے اور ہماری زبان میں اسے قبیلہ کہتے. شی belonged تعلق رکھتی تھی to اسد ٹرائب بنو اسد سے. وہ بنو اسد سے تھی یعنی وہ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی. She was the daughter of Khuwaylid who was a very rich and famous merchant of Makkah. She وہ was تھی the daughter بیٹی of خویلد کی بیٹی تھی. who جو was تھے a very بہت rich امیر and famous اور مشہور merchant تاجر of مکہ کے. She was the daughter of Khuwaylid who was a very rich and famous merchant of Makkah. وہ خویلد کی بیٹی تھی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خویلد کی بیٹی تھی جو مکہ مکرمہ کے جو مکہ کے کیا تھے ایک امیر ایک فیمس مشہور تاجر تھے. وہ خویلد کی بیٹی تھی جو مکہ کے ایک مشہور اور امیر تاجر تھے. آفٹر کے بعد دا ڈیتھ فوت ہونا انتقال ہونا مر جانا آف ہر فادر اپنے والد کے انتقال کے بعد یا اپنے والد کی دنیا سے جانے کے بعد. آفٹر دا ڈیتھ آف ہر فادر شی انہوں نے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیسائیڈڈ فیصلہ کیا ٹو لک آفٹر سنبھالے ہز ان کی بزنس تجارت. اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. آفٹر دا ڈیتھ آف ہر فادر ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کے والد کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے والد کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد
ان کے والد کی دنیا سے انتقال ہونے کے بعد کافی سارے سینٹینسز جس کا جو ٹرانسلیشن ہم کر سکتے، ضروری نہیں ہے کہ ہم سیم ٹو سیم ٹرانسلیٹ کریں اسٹوڈنٹس. اوکے. شی ڈیسائیڈیڈ، انہوں نے فیصلہ کیا ٹو لک آفٹر سنبھالے آف ہز بزنس، ان کے بزنس، ان کے والد صاحب کے یعنی خویلد کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ان کے بزنس کو، کاروبار کو، تجارت کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا. ایسا اومین ایک خاتون ہونے کے ناطے شی وہ could not نہیں کر سکتی تھی، یعنی ماضی میں ہم جب کوئی کام کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے اس کے لیے ہم could کا استعمال کرتے ہیں. تو ہم کہیں گے could not کا مطلب کیا ہے کہ وہ نہیں کر سکتی تھی ٹریول سفر، اور صرف وہ خود فار بزنس کے لیے، تجارت کے لیے. ایز اے وومین شی could not travel herself for business، ایک وومین ایک خاتون ہونے کے ناطے وہ خود، اور صرف مطلب وہ خود تجارت کے لیے سفر نہیں کر سکتی تھی، یعنی دوسرے ممالک نہیں جا سکتی تھی. سو شی یوزڈ ٹو اپوائنٹ سم honest merchants of the town. So she used to appoint. Used to کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ Used to it is also a structure which means that when we are doing some acts in past, now in present time we are not doing that act. ماضی میں جب ہم کوئی کام کرتے تھے پھر ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا تھا تو اس کے لیے ہم یوزڈ ٹو کا استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابھی میں کرکٹ نہیں کھیلتا. تو یہاں پر کہتا ہے کہ شی یوزڈ ٹو، وہ ابھی اسٹرکچر میں باقی خود آپ واضح ہو جائے گا کہ وہ پہلے یہ بزنس مین کو اپوائنٹ کیا کرتی تھی، مقرر کیا کرتی تھی، پھر بعد میں انہوں نے کیوں چھوڑا وہ وجہ آگے آ رہی ہے. تو شی یوز ٹو اپوائنٹ، وہ کچھ اپوائنٹ سم آنیسٹ مرچنٹ آف دا ٹاؤن. تو وہ اپوائنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقرر کرنا. سم آنیسٹ، کچھ ایماندار، مرچنٹس تاجر، آف دا ٹاؤن قصبے کے. تو انہوں نے وہ قصبے کے کچھ ایماندار جو تاجر تھے اس کو مقرر کیا کرتی تھی، اس کے لیے بزنس کے لیے جو تاجر تھے، آنیسٹ لوگ جو تھے، دوسرے ممالک جب جاتے تھے تو بھی کچھ منگا لیتے تھے یا کچھ بھجوا دیتے تھے ان کے ہاتھوں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ شی یوز ٹو اپوائنٹ سم آنیسٹ مرچنٹس آف دا ٹاؤن، تو وہ قصبے کے کچھ ایماندار تاجروں کو مقرر کیا کرتی تھی. who wanted، جو چاہتے تھے، to go to other countries، دوسرے ممالک، to go to other countries، دوسرے ممالک، for selling trade goods، selling بیچنا، trade goods تجارت کے سامان، جو دوسرے ممالک میں تجارت کے سامان بیچنے کے لیے جانا چاہتے تھے. صحیح ہے. سیکنڈ پیراگراف ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was very greatly impressed by حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ was greatly، بہت impressed، متاثر تھی، by حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. who was، جو تھے، who was known as، جو جانا جاتے تھے، الصادق، صادق، and الامین، اور امین، for his truthfulness، سچا، and fair dealings، اور صاف کاروبار، not only in business، نہ کہ صرف تجارت میں، but also in social matters، بلکہ سماجی معاملات میں بھی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوئی، جو اپنے ایمانداری اور کاروبار اور دیگر کام کاج کے معاملات میں بھی عمدہ کردار کی وجہ سے صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے. دوبارہ سنیے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوئی، جو اپنی ایمانداری، کاروبار اور دیگر کام کاج کے معاملات میں عمدہ کردار کی وجہ سے صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے. سوشل میٹر، سماجی معاملات. دیر فور، اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیسائیڈیڈ، اور اس کے
ان کے مرچنڈائز تجارت تاجر ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم along کے ساتھ with a slave ایک غلام کے ساتھ for sale in فلسطین فلسطین میں بیچنے کے لیے. اور اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں. therefore اسی لیے ڈیسائیڈڈ فیصلہ کیا کنفائڈ سپرد کیا کے ساتھ کیا ہر مرچنڈائز اپنے تاجر کو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم along with کے ساتھ سلیو ایک غلام فار سیل ان فلسطین فلسطین میں بیچنے کے لیے. اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی سامان دے کر فلسطین بیچنے کا فیصلہ کیا. صحیح ہے، پھر سے سنیں. اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی سامان دے کر فلسطین بیچنے کا فیصلہ کیا. نیکسٹ ہمارا پیراگراف ہے with his honesty ان کے ایمانداری کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سولڈ بیچے آؤٹ ٹریڈ سولڈ آؤٹ تمام چیزیں بیچے ٹریڈ گڈس تجارتی سامان اینڈ اور میٹ بنایا لارج پروفٹ کافی سارا منافع. ود ہز آنیسٹی اپنی ایمانداری کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سولڈ بیچے سولڈ آؤٹ تمام چیزیں تجارت کی تمام چیزیں گڈ سامان اینڈ میڈ اور بنایا لارج پروفٹ اور زیادہ منافع بنایا. وسلم نے اپنی ایمانداری سے تجارت کے ساری چیزیں جو تھی وہ بیچی اور اس سے کافی سارا منافع بنایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the very also be very بہت honest ایماندار. honest کا مطلب ایماندار ویری بہت آلسو بی واسطی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت ایماندار تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت ایماندار تھی. therefore اسی لیے انہوں نے پیڈ ادا کیا ڈبل دگنا اماؤنٹ قیمت وٹ جو شی ہیڈ جو انہوں نے کیا تھا اوریجنلی اصل میں پرومسڈ وعدہ ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. She paid double amount what she had originally promised to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے انہوں نے دگنا قیمت ادا کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا معاوضہ دیا جو دراصل میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so much impressed by حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امپریس مطلب متاثر ہونا. سو مچ کافی بہت زیادہ متاثر تھی. دیٹ کے شی کنسلٹیڈ انہوں نے مشورہ دیا ہر فیمیل فرینڈز اپنی ایک سہیلی کو اینڈ امپلائڈ اور اس کے ملازمہ کو ون آف دیم ان کے ٹو سجیسٹ ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے ٹو ڈیمانڈ ہر کہ اس سے مطالبہ کرے ان میرج شادی کا مطالبہ کرے. اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں. کنسلٹیڈ کا مطلب ہے مشورہ دینا مشورہ کیا. فیمیل فرینڈز مطلب سہیلی امپلائڈ ملازمہ ون آف دم جو ان کے ملازمے تھے سجیسٹ مشورہ ڈیمانڈ مطالبہ میرج شادی کا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خواتین سہیلوں میں سے مشورہ کیا کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا مطالبہ کرنے کی تجویز دے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خواتین سہیلوں سے مشورہ کیا کہ ان میں سے ایک کو کہا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا مطالبہ کرنے کی تجویز دے. ان رزلٹ اس کے نتیجے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاٹ میرڈ ان کی شادی ہوئی. ان رزلٹ مطلب کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان شادی ہوئی. ایٹ دا ٹائم آف میرج شادی کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 25 while حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was 40 years of age. while کا مطلب ہے جبکہ 25 حضرت خدیجہ 40 مطلب 40 شادی کرنے کے وقت. ایٹ دا ٹائم آف میرج شادی کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی. دیر میرج ان کی شادی ٹک پلیس ہوئی لانگ بیفور کافی وقت پہلے ان دا اسپرٹ آف اسلام کے پھیلنے سے پہلے. اسپرٹ آف اسلام کے پھیلنا لانگ بیفور کافی پہلے
took place ہوئی marriage شادی دیر ان کی their marriage took place long before the spread of Islam ان دونوں کے درمیان شادی یا ان دونوں کی شادی اسلام کے پھیلنے سے پہلے بہت پہلے ہوئی when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم started preaching Islam started مطلب شروع کی preaching تبلیغ اسلام کے when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم started preaching Islam جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ responded جواب دیا positively مثبت سے and اور was the first پہلے among خاتونوں میں سے وومین خاتون کے تمام خاتون میں سے to embrace اسلام قبول کرنے سے اسلام قبول کرنے کے when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم started preaching Islam حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ responded positively and was the first among women to embrace Islam جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس کے مثبت جواب دیا اور خواتین میں سے پہلے خاتون نے جنہوں نے اسلام قبول کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was very generous and charitable to everybody حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the very generous بہت سخی and charitable خیرات دینے والے to everyone ہر ایک کو حضرت to husbands یتیموں کو widows بیواؤں کو جن کے شوہر مر چکے ہیں and for other poor in the town اور قصبے کے دوسرے غریبوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ شہر کے غریبوں دوسرے غریبوں کے ساتھ بیواؤں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ بہت زیادہ خیرات دیتی تھی she also انہوں نے بھی endowed کا مطلب ہے وقف کرنا ہر ویلتھ اپنے دولت کو فار the spread of اسلام کے پھیلنے کے لیے she also endowed her wealth great and noble woman she was وہ تھی a great ایک عظیم and noble اور شریف woman خاتون that's why اس لیے she اسے is also known as کہا جاتا ہے طاہرہ بھی کہا جاتا ہے which means جس کا مطلب ہے پرہیزگار متقی and pure اور خالص گریٹ عظیم نوبل شریف وومن خاتون دیٹس وائی اس لیے نون ایز جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے طاہرہ وچ مینس جس کا مطلب پرہیزگار متقین پیور اور خالص وہ بہت عظیم اور شریف خاتون تھی اسی وجہ سے اسے طاہرہ بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے پاک ہونا اور پرہیزگار ہونا متقی ہونا she passed away وہ انتقال کر گئی in 10th نبوی اور 10 ہجری کو and اور buried دفنائے گئی in the graveyard قبرستان میں المولا ایٹ مکہ کے المولا قبرستان میں اس کو دفنایا گیا buried کا مطلب ہے دفنانا graveyard کہتے ہیں قبرستان کو passed away انتقال کر گئی وہ 10 نبوی کو یعنی ہجری کو انتقال کر گئی جو جنت المولا کے مکہ کے قبرستان میں دفنایا گیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئرڈ کہاں گیا ڈکلیئر کر دیا گیا the year قرار دینا ڈکلیئر کا مطلب قرار دینا the year of her death اس کے انتقال ہونے کا جو سال ہے وہ قرار دیا the year of the sorrow غم کا سال قرار دیا year of the sorrow کا مطلب the year of the sorrow غم کا سال اور ڈکلیئر کا مطلب قرار دینا ہر ڈیتھ ان کے انتقال کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مرنے کا یعنی دنیا سے جانے کا سال غم کا سال قرار دیا گیا اسٹوڈنٹس یہ آپ لوگوں کی جو ریڈنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی اس کے جو جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں میں آپ لوگوں کے لیے ڈسکرپشن باکس میں لکھ کر کے بھیجتا ہوں وہ ڈسکرپشن باکس میں ہوگا اور باقی جو نیکسٹ ایکسرسائز آپ لوگوں کو دوسرے ویڈیو میں ملے گی تب تک اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو تھوڑی لینتھی ہو گئی لیکن میں نے لینتھ اس لیے کر دی تاکہ آپ لوگوں کو سب کچھ سمجھ آسانی سے آ سکے پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا اور ڈسکرپشن باکس میں اپنا نمبر بھی ضرور مینشن کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو جو بھی مسائل ہو آپ مجھے